زندگی واقعی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، ضبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے، بہت کوششوں کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن جانتے ہیں، جب آپ شدید تکلیف میں بہتے اشکوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتی ہیں اور اللہ کی مان لیتی ہیں، تو پھر اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے۔ وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، یعنی دعا کرو، اللہ کو مناؤ اور پھر صبر کرو، تو اللہ کی مدد تم تک ضرور آئے گی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے۔ ان کا صبر کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، پھر چاہے سب کچھ کتنا ہی مشکل دکھائی دے رہا ہو۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ اس کی مدد آئے گی، تو بس یقین رکھنا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سنو، کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ کیسے ہوگا، بس یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا، ہر حال میں ہوگا، تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی ہوگا، بہترین وقت پر، بہترین طریقے سے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر تم صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو تو امید نہ ہارو، ہمت رکھو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد پتہ ہے کب آتی ہے؟ جب انسان پریشان کن حالات میں بے اختیار ہو کر بھی شکوہ نہیں کرتا اور صبر سے بس انتظار کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد کب، کیسے اور کہاں کے وسوسے نہیں پالتا، بلکہ دینے والی ذات پر آنکھیں بند کر کے یقین کیے جاتا ہے۔ پھر سامنے طوفان ہو یا رکاوٹوں کا عنبر، اللہ کی مدد پہنچ کر رہتی ہے اور پریشان حال دل پرسکون اور مطمئن ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کو بار بار منانے سے، اس کے حضور گڑ گڑانے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا صرف تصور بھی کبھی ناممکن رہا ہو۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری صرف تب ہوتی ہے جب اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے۔ اگر اب تک تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ سننا چاہتا ہے، تبھی ہر روز تمہیں اپنے سامنے لے آتا ہے، اور کوئی تو وجہ ہے کہ اس نے اب تک قبولیت کی امید جگا رکھی ہے۔ تو پھر کیوں وسوسوں میں پڑ گئے ہو؟ تمہارا کام مانگنا ہے، صبر و شکر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، باقی کا کام اس کا ہے، اور وہ اپنا کام بہترین وقت پر بہترین طریقے سے مکمل کر دے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ وہ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں اور یقین سے کی گئی فریادوں کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور ان میں ایک احسان یہ ہے کہ چاہے ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، اس کی جتنی بھی نافرمانی کر لیں، جب ہم بے بسی سے اس کے حضور
शर्मसारी में झुकती हैं और उसे पुकारती हैं तो वो हमें धुतकारता नहीं है। हमारे माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर वो भी हमारी नाफरमानियों पर हमसे नाराज हो जाती हैं। कभी कभार मुंह भी फेर लेती हैं, लेकिन अल्लाह कभी हमसे मुंह नहीं फेरता, खासकर तब जब हम शर्मिंदा होकर उसकी तरफ लौटते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसका बंदा आखिर में उसी के पास आएगा। हम इंसान इतने खुदगर्ज हैं कि हम अल्लाह की तरफ भी उस वक्त पलटते हैं जब दुनिया हमसे मुंह फेर ले, जब हमारी कोई गर्ज हो, जब हम तन्हा रह जाएं। लेकिन अल्लाह सब जानते हुए भी हमें वापस नहीं लौटाता, बल्कि वो तो इस्तकबाल करता है, और ऐसा इस्तकबाल उसकी तरह कोई कर ही नहीं सकता। जो दिल ठोकरें खाकर अल्लाह को मिलने आती हैं ना, वो अल्लाह ही के बुलावे पर आती हैं, और वो ठोकरें उनके नसीब में इसीलिए लिखी जाती हैं ताकि वो अपनी दुनिया संवारते संवारते कहीं आखिरत न हार बैठें। अल्लाह को समझना नामुमकिन है, इसीलिए बस उसके फैसलों पर सर झुका दिया करें, क्योंकि हमें अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, और कैसे मुमकिन है कि वो हमें बेसकूनी और तकलीफ सहने के लिए तन्हा छोड़ दी। अपनी मुश्किलात, आजमाइशों, ख्वाहिशात और नामुमकिन हालात को बता दी कि आपका अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी दस्तरस में सारे जहान हैं, और उसका एक गुण पूरी कायनात को हिला कर रख सकता है। तो फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन, सब कुछ सिर्फ आपकी दुआ के फासले पर है। फिर आपने सब्र करना है, यकीन रखना है, और अल्लाह ने तो कबूलियत का वादा कर रखा है, सच्चा और पक्का वादा।